ایک دفعہ ایک بچہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا ابو سے ملنے آیا۔ وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا آدمی بنوں، کامیاب آدمی بنوں۔ دادا آپ مجھے بتائیں کہ بڑا آدمی کیسے بنتے ہیں؟ دادا اس کی بات سن کر مسکرایا۔ کیوں نہیں بیٹا، میں تمہیں ضرور بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ مل کر ایک کام کرو۔ دادا اسے لے کر قریب موجود نرسری میں چلا گیا اور وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے پودے خریدے اور انہیں گھر لے آیا۔ اب دادا ابو نے ایک پودا گھر کے اندر ایک بڑے سے گملے کے اندر لگا دیا اور ایک پودا باہر سڑک کنارے لگا دیا۔ دادا نے پھر اپنے پوتے سے سوال کیا کہ اب تم بتاؤ کہ ان دونوں پودوں میں سے کون سا پودا زیادہ اچھا اگے گا، زیادہ مضبوط درخت بنے گا؟ بچہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، دادا جو پودا ہم نے گھر کے اندر لگایا ہے وہ زیادہ مضبوط اور تناور ہوگا، کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے خطرے سے محفوظ ہوگا۔ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اسے پانی دیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے، اسے موسم کی سختی سے بچائیں گے، اسی لیے وہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ دادا اس کی بات سن کر مسکرایا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ کچھ دن تو وہ بچہ گھر میں لگائے ہوئے پودے کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ پھر اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے رہے اور پودے بڑے ہوتے رہے۔ کئی سال گزر گئے۔ تقریباً 4 سال کے بعد وہ بچہ اپنے دادا سے ملنے دوبارہ آیا۔ دادا اور پوتا ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ بچے نے کہا، دادا ابو میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بنوں، ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاروں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کامیاب انسان کیسے بنتے ہیں؟ پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دادا ابو مسکرائے اور بولے، ٹھیک ہے، آج میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن چلو پہلے ان پودوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کچھ سال پہلے لگائے تھے۔ یہ کہہ کر دادا اسے اپنے ساتھ لان میں لے گیا جہاں انہوں نے بڑے سے گملے کے اندر وہ پودا لگایا تھا۔ بچہ دیکھ کر خوش ہو گیا کیونکہ اب وہ پودا ایک بڑا درخت بن چکا تھا۔ دیکھا دادا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ پودا زیادہ گرو کرے گا، زیادہ بڑا درخت بنے گا۔ چلو اب دوسرے پودے کو دیکھتے ہیں۔ دادا اسے لے کر باہر گلی میں آ گیا جہاں انہوں نے دوسرا پودا لگایا تھا۔ بچہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت کھڑا تھا جس کا تنا انتہائی چوڑا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب دادا نے مسکراتے ہوئے بچے کے حیران چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، اب مجھے بتاؤ کون سے پودے نے زیادہ گرو کیا ہے؟ کون سا پودا زیادہ مضبوط اور گھنا درخت بنا ہے؟ کون سا پودا زیادہ کامیاب رہا؟ بچے نے جواب دیا، دادا جو ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہوا ہے؟ جو پودا ہم نے باہر لگایا تھا اس کو تو بڑے خطرات کا سامنا تھا، موسموں کی سختی، سردی، گرمی، تیز ہوا، اس کو تو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور مضبوط درخت کیسے بن گیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ دادا نے کہا، بیٹا یہ سچ ہے کہ باہر اگنے والے پودے کو بے شمار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مشکلوں کا سامنا کرنے کے بڑے فائدے بھی ہیں۔ باہر اگنے والے پودے کو کھلی زمین ملتی ہے جس میں وہ اپنی جڑیں پھیلا سکتا ہے۔ جب آندھی آتی ہے، طوفان آتے ہیں تو اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں، اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ تیز ہوائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور مضبوط جڑیں ہونے کی وجہ سے وہ ایک مضبوط پودا بن پاتا ہے، زیادہ اونچائی تک جا پاتا ہے، زیادہ گھنا اور طاقتور ہو پاتا ہے۔ بیٹا اب میں تمہیں وہ بات سکھانے لگا ہوں جو تم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر اس بات کو اپنے پلے سے باندھ کر رکھو گے تو زندگی میں جو بھی کرو گے تمہیں کامیابی ہی ملے گی۔ بیٹا اگر تم زندگی میں آسانیاں چنو گے، آسان راستہ چنو گے، تو تم زندگی میں کبھی اتنا آگے نہیں جا پاؤ گے جتنا تم جانا چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم ہر طرح کے خطرے کے باوجود دنیا کا سامنا کرو گے، چیلنجز کو قبول کرو گے، رسک لو گے،
तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जिंदगी में मिलने वाली मुश्किलों और प्रॉब्लम्स के बारे सोचकर कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये मुश्किलें ही तो कामयाबी की सीढ़ियां हैं। कामयाबी तो मुश्किलों का सामना करने से ही मिलती है। बच्चे ने गहरी सांस ली और सड़क किनारे उगे हुए ऊंचे घने सायादार दरख्त की तरफ देखा। उसे अपने दादा की बात समझ आ गई थी। हमारी राह में आने वाली रुकावटें जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, वही रुकावटें तो हमारी दोस्त होती हैं। वही तो हमें ज्यादा मजबूत और कामयाब बनाती हैं। जिंदगी का रास्ता हमेशा ऊंचा नीचा होता है। उसमें कई मोड़ होते हैं, कई पहाड़ और कई खाइयां होती हैं। कई दफा कोई मुश्किल हमारे सामने आ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि वो हमारा रास्ता रोक देगी, हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन दोस्तों, ये जिंदगी भी एक गेम की तरह होती है। एक गेम में भी जिस तरह छोटी छोटी रुकावटों को अबूर करते हुए हम किसी बड़ी रुकावट का सामना करते हैं, तो उस बड़े दुश्मन, बड़े चैलेंज पर काबू पाने के बाद ही हमें एक नया रास्ता मिलता है। हमें ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर मिलती है। हम मजबूत होकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी के खतरात, चैलेंजेस कभी भी तुम्हारी हिम्मत ना तोड़ पाए। उनका डटकर मुकाबला करना, उनका सामना करने से ही तुम मजबूत बनोगे और तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और अगर तुम मुश्किलों से, खतरात से डरते रहे, उनसे बचने की कोशिश करते रहे, तो फिर घर के अंदर उगे हुए पौधे की तरह तुम कभी भी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, ज्यादा मजबूत और कामयाब नहीं हो पाओगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।